ایک مرتبہ وزراء نے شکایت کی، چونکہ بادشاہ کی خصوصی نظر کرم ہوتی تھی اور ہر وقت دوسرے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کو بادشاہ سے کسی طریقے سے دور کیا جائے، نظر سے گرا دیا جائے. تو ایک مرتبہ شکایت کی کہ اس کے پاس ایک مخصوص الماری ہے اور جب سارے تنہائی میں سو جاتے ہیں، کوئی آنے جانے والا دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو یہ اس جگہ پہ جاتا ہے اور جا کے اس کو کھول کے اس میں سے کچھ سامان رکھتا ہے، کچھ اٹھاتا ہے. تو یہ بیت المال سے چوری کر کے جو اپنی ذاتی الماری ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ جمع کر رہا ہے. اور اس چیز کو وہ روزانہ نوٹ کرتے تھے کہ جب سارے سو جاتے ہیں اور بالکل تنہائی ہو جاتی ہے تو یہ جاتا ہے اور جا کے اپنی الماری کھول کے اس میں کچھ جو رکھنا اٹھانا ہوتا ہے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر الماری کو بند کر دیتا ہے. اور ان کا بہت اچھا موقع ہے، بادشاہ کو شکایت کرتے ہیں اور اس شکایت کے بدلے میں تو اس شکایت کے بدلے میں بادشاہ کی نظر سے اس کو گرا دیا جائے گا. چنانچہ بادشاہ سلامت کو جب شکایت لگائی تو بادشاہ نے اس کو بلا دیا، ایاز کو بلایا ان کے سامنے، تاکہ تمہاری شکایت آئی ہے، تم رات کی تاریکی میں جب سارے سو جاتے ہیں تو تم اپنی الماری کو کھولتے ہو اور اس میں کچھ اٹھاتے رکھتے ہو، اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ بیت المال سے کچھ نہ کچھ یہ مال چرایا جاتا ہے اور اس کو اپنی الماری میں یہ جمع کرتا ہے. اپنی الماری کی چابی دو، تمہاری الماری کی آج ہم تلاشی لیتے ہیں. ایاز نے اسی وقت چابی پکڑا دی اور بادشاہ نے دو آدمیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی الماری کھولو اور جو کچھ اس کی الماری میں ہو وہ سارا کا سارا لا کے ادھر پیش کر دیا جائے. بادشاہ سلامت کے حکم پر اس کے خدام جاتے ہیں، الماری کھولتے ہیں تو الماری میں ایک اس کا پرانا سوٹ پڑا ہوتا ہے اور ایک بہت پرانے جوتے ہوتے ہیں. وہ پرانے جوتے اور پرانا سوٹ کو اٹھاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس کے علاوہ الماری میں کوئی چیز نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر یہی کچھ تھا تو میں اتنی تنہائی کے اندر الماری کو کھول کے ساروں کو مشکوک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے وزراء تم سے شکایت کر رہے ہیں، تمہارے اوپر یہ اعتراض آ رہا ہے کہ تم بیت المال سے چوری کرتے ہو، خزانہ اپنی الماری میں جمع کرتے ہو اور اس الماری کی چابی کسی کو نہیں دیتے، اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو انکار کر دیتے ہو. یہ تو کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے. کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ میرا جوتا اور میرا کپڑا یہ وہ ہے جب میں پہلے دن دیہات سے ملازمت کی تلاش میں آپ کے پاس آیا تھا، اور اس دن یہ میں نے جوتا اور کپڑا پہنا ہوا تھا. میں دیہاتی تھا، میں غربت کی زندگی میں تھا، میرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، جوتے بھی پرانے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، میں آپ کی نظر میں منظور ہوتا گیا اور آپ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی رہی. میرے کپڑے اور میرے جوتے وہ بھی اچھے ہوتے گئے، میری زندگی کا انداز بھی اچھا ہوتا گیا. میں نے اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لیے یہ کپڑا اور جوتا رکھا ہوا تھا الماری میں، اور میں روزانہ الماری کھول کے کہتا ہوں ایاز یہ تیری اوقات ہے، تو اس اوقات کا آدمی ہے، تو اس جوتے اور کپڑے کے اندر محسوس ہو کے آیا تھا، اپنی اوقات کو نہ بھولنا. تو میں روزانہ اپنی اوقات کو یاد کرنے کے لیے جب سارے سو جاتے ہیں تنہائی میں الماری کھولتا ہوں اور الماری کھول کے اپنے ان کپڑوں اور جوتوں کو دیکھتا ہوں اور دوبارہ سے اپنی اوقات میں آ جاتا ہوں. تو میں نے یہ اپنی اصلاح کے لیے رکھے ہیں. اللہ والوں نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے اس میں عبرت ہے. جس انسان کو اپنی اوقات یاد ہو کہ میں دنیا میں جب آیا تھا تو کس پوزیشن میں تھا، میرے بدن میں کپڑے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی بیوی بچے نہیں تھے، مکان پلاٹ نہیں تھا،
میرے پاس کوئی ملکیت نہیں تھی، میں محتاج تھا، میرے اللہ نے میرے اوپر انعامات کرنے شروع کر دیے، میں تنہا تنہا ایک بدن ایک وجود کا مالک تھا، پھر میرے اللہ نے میرے لیے میرے دودھ کا انتظام کیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارا، میرے اللہ نے میرے اوپر یہ انعام کیا کہ میرے والدین کے دل میں محبت ڈال دی، جب مجھے بھوک پیاس لگتی میری ماں فوراً فکر مند ہو کے آتی، جب میں پریشان ہوتا میرے والد پوچھتے کہ بیٹا تمہاری یہ پریشانی کس وجہ سے ہے، تو جب یہ کیفیت طاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی وہ ابتدا سے لے کر انعامات کی بارش انسان کی موت تک ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے کہ میں کس اوقات میں دنیا میں آیا تھا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے قدم نہیں اٹھاتا۔ جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی موت جو اس کو نصیب فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے احسان کے تلے دبے ہیں، اور اللہ کے انعامات کی بارش میں اگر ہم اللہ کے حکم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے تو یہ اپنی اوقات سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاریں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں، اور ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آئے۔ یہ ہے وہ جملہ جو ہم قربانی کی آیت میں پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری ساری زندگی، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے، میری نماز اور میری قربانی تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری والا مزاج ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔